الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قرآن کریم سے متعلق کچھ آداب اور اس کی قراءت اور تلاوت سے متعلق کچھ باتیں اور بھی ہیں جن کو سننا اور جاننا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کی اپنی ایک خاص اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے، اس کی اپنی ایک خصوصیت ہے، چنانچہ اس کے ساتھ انتہائی ادب، توقیر، تعظیم کا معاملہ کرنا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کو بھی اس سے محبت کرنے اور اس کی عظمت کا خیال رکھنے کی اچھی تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ قرآن کریم کی تعظیم و توقیر پر پروان چڑھیں، اور جب بچہ اپنے بڑوں کو ایسا کرتا دیکھے گا تو یہ اخلاق اس کے دل میں بھی گھر کر جائیں گے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم کا احترام اور اس کی تعظیم کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، تو ہم اس کا ظاہری جو احترام ہے وہ بھی کریں گے، اور اس کا جو باطنی یا معنوی احترام ہے وہ بھی کریں گے۔ ظاہری احترام کیا ہے؟ اسے زمین سے اونچا اٹھا کر کے رکھنا، قدم پھیلا کر اس کی طرف نہیں کرنا، یا قدموں کے برابر نہیں رکھنا، اور جانتے بوجھتے اس کی طرف پیٹھ نہ کرنا۔ لیکن مسجد میں ہیں آپ، ایک کے بعد دیگرے کئی صف ہیں، تو سامنے والے صف کے پیچھے بیٹھ کر ہمارا قرآن پڑھنا جائز ہے نہیں ہے؟ ہاں جائز ہے، اس بات کو یاد رکھیں اچھی طرح سے، اس لیے کہ وہاں ہندوستان میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ بعض لوگوں کو پوچھا گیا کہ ماشاءاللہ آپ تو قرآن جانتے بھی ہیں اور جمعہ میں اتنا پہلے آئے ہوئے ہیں، قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ نہیں، مجھے پہلی صف میں جگہ نہیں ملی، اگر میں پیچھے صف میں بیٹھ کر پڑھوں گا تو اس کے پیٹھ پیچھے ہو جائے گا۔ یہ جان بوجھ کر پیٹھ پیچھے کرنا تو نہیں ہے نا، یہ ایک ضرورت ہے، اور ویسے بھی درمیان میں فاصلہ موجود ہے، تو یہ فرق کو بھی محسوس کرنا ضروری ہے۔ ورنہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ظاہری احترام کے نام پر اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ جو اس کا باطنی اور معنوی ادب و احترام اور واجبی تقاضا ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، بھول رہے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں پیر پھیلانے کی ضرورت پڑ گئی تو یا تو قرآن کو اپنے سامنے سے ذرا بازو کر کے رکھیں، یا اونچائی پر قرآن ہو اور ہمارے پیر ادھر نیچے کی طرف پھیلے ہوئے ہوں، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کے رکھنے میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ وہ سب سے اوپر رکھی ہوئی ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی دینی کتابیں ہی کیوں نہ ہو وہ قرآن مجید کے اوپر نہ آنے پائیں۔ اسی طرح اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کریں، اس پر قلم نہ چلائیں اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اسی طرح قرآن کے ادب و احترام میں ایک تیسری چیز یہ بھی ہے کہ قرآن کریم لیتے وقت اور دیتے وقت دایاں ہاتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی آدمی تھوڑے ہی فاصلے پر ہو تو قریبی ہے نہ سمجھ کر لے، ایسا پھینکنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ ادب و احترام کے ساتھ ہی اسے دینے کی کوشش کریں، اور کسی بھی طرح اس کی ناقدری اور اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بے ادبی اور بے احترامی سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ تو کچھ اس کے ظاہری آداب اور اس کے ظاہری احترام کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، اور جہاں تک اس کا معنوی تعلق ہے تو اس سے پہلے بھی کچھ باتیں گزری ہیں اور آگے بھی آئندہ آتی رہیں گی، لیکن ایک دو مختصر باتیں پھر یہ ہیں کہ ہم
قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے ذرا بھی غفلت نہ برتیں. کل بھی یہ بات گزر چکی ہے. اور اللہ کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو اونچا نہ ہونے دیں. کسی اور کی بات کو تسلیم نہ کریں جب وہ قرآن کے خلاف ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے. اب آئیے ایک چھوٹے سے قرآن ہی سے متعلق ایک نئے موضوع کی طرف چلتے ہیں. یہ موضوع، یہ بات جو ابھی میں بتانے جا رہا ہوں، بہت سے بھائیوں کے لیے کچھ نئی ہوگی، لیکن چونکہ آپ لوگ ماشاء اللہ اپنا ملک چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں سفر کرنے لگے ہیں، مختلف لوگوں سے اور اپنے ہی علاقے کے محدود علم والوں کے بجائے اور دوسرے بہت سے لوگوں سے، علم والوں سے ملنے کے مواقع بھی پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے علم القراءات کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ایک ہلکی سی جانکاری ہم میں سے ہر مسلمان کو ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک زبان کے اندر لہجے الگ الگ ہوتے ہیں نا، اور یہ لہجوں کے فرق میں کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے ایک ہوگا، لیکن بولنے کے اعتبار سے ذرا الفاظ میں کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے. تو قرآن جب نازل ہونے لگا تو اللہ رب العالمین نے اس کو 7 حرفوں پر نازل کیا، جسے کہا جاتا ہے، الگ الگ کچھ الفاظ میں. اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آگے بڑھ کر عجم میں بھی، عرب کے علاوہ غیر عرب میں بھی دین پھیلنے لگا، لوگ قرآن پڑھنے لگے اور بہت زیادہ غلطیاں کرنے لگے، تو انہوں نے ایک تلاوت ہے یا اس کا طریقہ ہے، اس پر ان سب کو جمع کیا. اس لیے کبھی اگر آپ سنیں کہ یہ بھی ایک قراءت ہے، یہ بھی ایک لہجہ ہے، یا بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے، تو فوراً انکار کرنے نہ لگیں، بلکہ اس کی تحقیق کر کے سچائی معلوم کریں. یا اپنی جگہ آپ خوب علم والے نہیں ہیں تو خاموشی اختیار کریں. ایک چھوٹی مثال میں دے کر آگے بات کو بڑھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد کیا ہے؟ مالکی یوم الدین. ایسے پڑھتے ہیں نا ہم لوگ، مالکی یوم الدین. لیکن اسی میں ایک دوسری قراءت کیا ہے؟ ملکی یوم الدین. کیا ہے؟ ملکی یوم الدین. یہ اپنی جگہ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، اور بعض صحابہ اس پر عمل کرتے تھے. لیکن رائج اور مشہور کیا ہے اپنے درمیان میں؟ لیکن افریقہ میں رہنے والے بہت سے قراء حضرات ہیں جو ملکی یوم الدین پڑھتے ہیں. اب آپ اگر پہلی بار اس چیز کو سنیں گے، کافر ہو گیا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، ایسے بولیں گے. ہمارے پاس عام طور پر ایسا ہی رواج ہے، کسی نے کچھ غلط کیا تو مرتد ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تیری بیوی حرام ہو گئی، تیری بیوی کو طلاق ہو گئی. یہ حکم لگانے، فتویٰ چھوڑنے میں بہت تیز ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ. تو اس طرح کی جلد بازی میں نہ پڑیں. ایک چھوٹی مثال سمجھ میں آئی ہے نا؟ تب آئیے میں آگے کچھ باتیں بتا رہا ہوں. قرآن کریم کی قراءت سے متعلق کچھ احکام. وہ قراءات جو ثابت ہیں، قرآن کا ہی حصہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ ہے، وہ بھی اللہ کا کلام. مالک یوم الدین بھی اللہ کا کلام، ملک یوم الدین بھی اللہ کا کلام. 7 متواتر قراءات میں سے تلاوت کرنا جائز ہے. اسی طرح متفق علیہ قراءت 10 کی تلاوت بھی جائز ہے. البتہ قراءت شاذہ جائز نہیں. شاذ قراءت یہ جائز نہیں. وہ کیا ہے؟ ابھی بات آگے آئے گی، تھوڑا صبر کریں. دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں، جس نے کسی ایک قراءت سے آغاز کیا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسی پر قائم رہے جب تک کلام مرتبط ہو.
جب کلام کا ارتباط ختم ہو جائے تو پھر دوسری قراءت کر سکتا ہے، جبکہ بہتر یہ ہے کہ ایک مجلس میں جس قراءت کو شروع کیا ہے اسی پر آخر تک قائم رہے۔ صحیح قراءت اس کی 3 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ کسی ایک سبب سے وہ عربی سے مطابقت رکھتی ہو۔ نمبر 2 شرط، مصحف عثمانی سے مطابقت کا احتمال پایا جاتا ہو۔ نمبر 3، اس کی سند صحیح اور متواتر ہو۔ اس کی سند صحیح اور متواتر ہو۔ 3 شرطیں ہیں۔ کسی بھی ایک سبب سے عربی سے مطابقت رکھتا ہو۔ نمبر 2، مصحف عثمانی سے مطابقت کا احتمال پایا جاتا ہو۔ نمبر 3، اس کی سند صحیح اور متواتر ہو۔ مذکورہ 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو وہ قراءت شاذ اور وہ باطل ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ تو اب قراءت حفص عن عاصم، قراءت ورش عن نافع، اس طرح ان قراءتوں کے الگ الگ نام کے ساتھ میں وہ جو اس کے اسپیشل اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے اسپیشلائزیشن، اس کی جو خصوصی تعلیم، اس کا جو خصوصی کورس ہے وہ کرنے والے اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ بات یہاں نہ بیان کروں تو اچھا ہے، ایسا میں سوچ رہا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ کب تک ہم بالکل کسی چیز سے جاہلی بنے رہیں۔ کچھ نہ جاننے سے تھوڑا جاننا تو اچھا ہے نا۔ اور یہ جاننے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ آپ کو جانا ہوا جہاں پر کوئی امام، کوئی قاری قراءت ورش عن نافع پڑھنے والے ہیں، وہی انہوں نے سیکھا ہے، اب وہاں اس کے پیچھے آپ پڑھیں گے اور آپ حفص عن عاصم سیکھے ہوئے ہیں اور دوسری قراءت کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں، اب وہاں جا کر کے اس سے لڑائی جھگڑا کریں گے؟ کم سے کم اتنا تو علم آ گیا کہ یہ قراءتیں ہیں، کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو مزید جاننے کا شوق پیدا ہوگا، مزید جاننے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہمارے زلفی میں رہنے والے ہمارے بہار کے بڑے اچھے خاص دوست تھے، ایسا اتفاق ہو گیا کہ یہاں سے وہ چلے گئے، جانے کے بعد کچھ دن نوکری کی تلاش میں تھے تو دبئی کی ایک کمپنی میں ان کو نوکری ملی۔ کمپنی دبئی کی نوکری، دبئی کے لیے آپ کو آنا ہے یہ کہا گیا، لیکن فلائٹ چلنے سے پہلے پھر بتایا گیا کہ کمپنی دبئی کی، آپ کی تنخواہ وغیرہ سب کچھ وہی، لیکن آپ کو کام کرنا پڑے گا افریقہ میں، جاب آپ کا افریقہ میں۔ اب جا کر 1.5 سال تک ادھر کام کیے۔ تو میں ایک مثال کیا دینا چاہ رہا ہوں کہ کبھی اگر ایسا ہوا، کوئی الگ دوسری قراءت آپ نے سنی جو کہ صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت قراءت ہے، لیکن آپ کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، اس کا الف اور اس کے بارے میں ایک بھی بات معلوم نہ ہو، تو بڑی مشکل ہوگی نا، اس لیے ہم نے کہا کہ کچھ تو معلومات دے دیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ نماز یا نماز کے علاوہ تمام قراءات صحیحہ کی تلاوت جائز ہے، بلکہ مستحب بھی کہہ سکتے ہیں، خاص کر جب یہ مقصد ہو کہ عوام کو اس سے آگاہی ہو، اور جو علم القراءت کے ماہر نہیں ہیں انہیں معلوم ہو کہ یہ بھی اللہ کے کلام کا حصہ ہے۔ لیکن اس حقیقت کے باوجود، یہ بات بھی میں آپ سب کو سنا دے رہا ہوں، لیکن اس حقیقت کے باوجود فتنے کا دروازہ بند کرنے کی غرض سے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی علم القراءت کے بارے میں کچھ سنے ہی نہیں، ان کے کانوں میں قراءات کی آواز نہیں پڑی، ان کے دل اس سے مانوس نہیں ہوئے، وہ کسی فتنے میں نہ پڑیں۔ اس لیے کبھی اس کو نہ بیان کر کے خاموش رہنا بھی بہتر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ لوگوں کو یہاں ایک عرصہ گزرا ہے، خاص کر یہاں پر اذاعت القرآن کے نام سے جو ریڈیو اسٹیشن ہے، آپ اس کو چالو کریں تو بعض اوقات مختلف قراء کی آواز میں الگ قراءات بھی آپ کو کبھی اس میں سنائی دیتی ہے۔ اب جبکہ یوٹیوب کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، تو لوگ اس میں کبھی ایسے سوالات کرتے ہیں کہ فلاں قاری صاحب نے ایسے پڑھا تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس لیے ایسی چیزوں کی جانکاری ہلکی سی رکھنا، اگر ہم اس میں مہارت نہ بھی حاصل کریں لیکن معلوم کم سے کم رہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اختلاف سے
اور کسی موقع پر فتنے میں پڑنے سے بچ سکیں گے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، قرآن کریم کے خصائص اور اس کو سیکھنے سکھانے کی فضیلت سے متعلق چند باتیں۔ پہلی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن کریم شفا اور رحمت ہے۔ کیا ہے قرآن کریم؟ چلیے آیت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت۔ لیکن اتنی تو بات یاد ہے نا کہ قرآن کریم کیا ہے؟ شفا اور رحمت۔ شفا اور رحمت کس کے لیے ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے۔ کس کے لیے شفا اور رحمت ہے؟ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو اب جس قدر ہم اپنے ایمان میں ترقی پیدا کرتے رہیں گے، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتے رہیں گے، یہ ہماری بیماریوں کے لیے شفا اور ہمارے لیے رحمت کا یقیناً سبب ہوگا۔ آج بعض لوگ کچھ اپنی نفسیاتی بیماریوں روحانی بیماریوں کی شکایت کرتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں خصوصی طور پر اور آپ قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مہینہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے اب تک کچھ بھی فائدہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ تو دوا اچھی نہیں ہے، علاج اچھا نہیں ہے، ڈپلیکیٹ ہے، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ وہ جعلی ڈاکٹر تھا، وہ اوریجنل سرٹیفکیٹ والا لے کے نہیں تھا، یہ بھیجنے والا نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایسا کہتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ جواب کیا دیں گے؟ اللہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی بات میں ذرا بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ اللہ نے کہا مومنوں کے لیے شفا ہے، اب میں مومن ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہوں لیکن اس سے مجھے شفا نہیں مل رہی، مجھے رحمت محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کمی کس میں ہے؟ میرے اپنے ایمان میں ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیں۔ لوگ یہ جائزہ نہیں لیتے، الٹے پتہ نہیں وہ مول صاحب کیسی آیتیں پڑھو بولے، کیا قرآن پڑھو بولے، کچھ بھی فائدہ ہی نہیں ہو رہا، تو جا کے مول صاحب کے اوپر ڈالیں گے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے ایمان کا جائزہ لیں، ہم کتنا ایمان کے ارکان کو پورا کر رہے ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا، اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ کیا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ فرقان کی پہلی آیت۔ بہت بابرکت ہے وہ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ تو فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ہماری عوام بہت ساری کیا کہتی ہے ارے یہ مول صاحب ایسا کہتے ہیں، وہ مول صاحب ایسا کہتے ہیں، جائے دونوں مول صاحب اپنا بھاڑ میں جائیں، لڑائی کر لیں، کچھ بھی نہیں، میں اپنا جو کرنا ہے وہی کروں گا، ایسا کہتے ہیں نا۔ اگر واقعتاً قرآن سے آپ کو سچی محبت ہے، آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ مجھے اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، تو آپ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ اگر دو مولوی صاحبوں کی باتوں میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے، تضاد نظر آ رہا ہے، تو کس کی بات قرآن اور سنت کے قریب ہے؟ تھوڑی سی تحقیق کریں۔ پھر کیا کریں؟ جب قرآن سے اپنا رشتہ گہرا رکھیں گے، آپ کوشش کریں گے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، یقیناً آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی سچی گواہی دیکھیے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ لوگوں کو گمراہی کی تعلیم دیتے ہیں، ارے فلاں جگہ مت جاؤ، فلاں کے ساتھ مت کرو، اٹھو بیٹھو،
بلکہ اللہ ہدایت دے. ہمارے یہاں سعودیہ میں آنے کے بعد بھی, زلفی جیسے شہر میں آنے کے بعد بھی, یہاں ہم کسی مسلکیت, عصبیت, فرقہ واریت کی طرف نہیں, ائمہ کے احترام کے ساتھ سچے قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دیتے ہیں. پھر بھی لوگ کہتے ہیں ارے جالیات میں جاؤ یار, وہاں کیا سکھاتے ہیں تم کو. اللہ کا خوف کریں, اللہ کا خوف کریں. تیسرا فائدہ, قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اس میں ہر فتنے سے نکلنے کی راہ موجود ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ وہ عالیشان کتاب, ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے کس طرف نکال کے لائیں, روشنی کی طرف, نور کی طرف, اجالے کی طرف لے کر آئیں. تو یہ وہ کتاب ہے جو فتنوں سے, گمراہیوں سے, تاریکیوں سے, اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف, روشنی کی طرف لانے والا ہے. اس لیے اس سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں. اور یہ وہ کتاب ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قیامت کے دن سفارش کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 804, اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. تم قرآن مجید پڑھا کرو, یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا. پانچواں فائدہ, قرآن دنیا اور آخرت دونوں جگہ بلندی کا ذریعہ ہے. آج ہم دنیا میں اس وقت امت مسلمہ عروج پر نہیں, زوال میں ہے, ترقی پر نہیں, تنزلی میں ہے, تو ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب سے اپنا رشتہ توڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 817, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سرفراز فرمائے گا اور اسی کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل و خوار کرے گا. چھٹا فائدہ, قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا, یہ دونوں کے دونوں ساری مخلوقات میں سب سے اچھے لوگ ہیں. تو ان اچھے لوگوں میں آپ بھی بننا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ آئیے افطار سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے قاری صاحب خیمے میں قرآن پڑھا رہے ہیں, قرآن کی محفل میں شریک ہو جائیے اور ان اچھے لوگوں میں آپ بھی اپنا شمار کیجئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 5027, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. یہ تو کچھ باتیں رہیں میرے بھائیو قرآن کو سیکھنے سکھانے اور قرآن کے خصائص اور اس کی فضیلت سے متعلق. آئیے قرآن کریم کی تلاوت جب شروع کریں ہم تو کہاں اعوذ باللہ پڑھیں اور کہاں بسم اللہ پڑھیں. اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے جمہور علماء کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے, چاہے وہ تلاوت سورت کی ابتدا سے کریں یا سورت کے بیچ سے کریں. اس لیے کہ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. قرآن پڑھنے کے وقت مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو. دوسری بات یہ ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. سورتوں کے درمیان کا فرق معلوم ہونے کے لیے بسم اللہ نازل ہوا. جب کسی سورت کے بیچ سے تلاوت شروع کریں تو اختیار ہے کہ بسم اللہ پڑھیں یا چھوڑیں. جمہور علماء و قراء اس کے جواز کے قائل ہیں. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو یہ کے بعد دیگرے مسلسل کئی سورتوں کی تلاوت کر رہا ہو تو وہ شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, پھر اس کے بعد جب سورت شروع کر رہا ہو تو ہر سورت کی شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا مستحب نہیں ہے بلکہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے. یہ چند گزارشات تھیں. اب اللہ کے فضل و توفیق سے کل سے ہم تفسیر کا آغاز کرنے والے ہیں. شروع کہاں سے کریں گے؟ سورہ ناس سے. آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ سورت کو اچھی طرح سے یاد کر کے آئیں گے تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کل اللہ کی توفیق سے ہم 2 سورتیں ایک وقت شروع کر دیں گے. اگر وقت ساتھ دیا تو قل هو اللہ احد وہ بھی لے لیں گے, یعنی قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ بالناس, 3 سورتیں. اگر وقت رہا نہ تو پھر 2 سورتیں جن کو معوذتین کہتے ہیں انشاءاللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے اور ان درسوں سے جو کچھ بھی ہم سنتے رہتے ہیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.